کسی نے کچھ دن پہلے مجھے ایک خبر بتائی، مجھے تو حیرانگی ہوئی، یقین نہیں آ رہا تھا. یہ جو بالکل فحش موویز ہوتی ہیں ان کی فنکاراؤں اور اداکاروں کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کوئی غلط لوگ نہیں ہیں. یہ ڈیزائرز تو اللہ نے ہر ایک میں رکھی ہیں. تو اگر کیا ہے کہ کوئی اپنے اس کو پیشہ بنا لے اور ایسی موویز بنا کے پیسہ کمانا شروع کر دے. ابھی اس کی پہلی بنیاد رکھی گئی ہے. ابھی تو لوگوں کو عجیب لگ رہا ہے، یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن آہستہ 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 جیسے پہلے ناچنے والے لوگوں کو برے لگتے تھے، آہستہ آہستہ عادی ہو گئے. اب لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں. تو آہستہ 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 یہ جو فحش فلمیں بنانے والے اداکار فنکار ہیں ان کو بھی لوگ کیا سمجھیں گے؟ بھائی ان کے بھی فن کی تعریف کریں گے، بڑی اچھی ایکٹنگ کرتا ہے. تو یاد رکھو اللہ نے کیسی پیاری مثال دی لوط علیہ السلام کی قوم کی. وہ قوم برائی پہ اچھائی کا لیبل لگاتی تھی، بلکہ اس طرح لیبل نہیں لگاتی تھی. وہ کہتے تھے ہم ہیں، ہم اس کے عادی ہیں، بس. یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اچھا کام ہے. آج جو بے حیائی دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے اس کو برا سمجھا ہی نہیں جا رہا، اس کو کہا جا رہا ہے تم اچھا کام کر رہے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم بے حیائی کرتی تھی، مگر اس بے حیائی کو اچھا کام نہیں کہتی تھی. بس وہ یہ کہتی تھی کہ یہ اے لوط اگر آپ کو یہ کام برا لگتا ہے تو آپ علاقہ چھوڑ دیں، ہم اس کام کو نہیں چھوڑیں گے. کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بس ہم کر رہے ہیں، آپ کو اگر نہیں کرنا تو آپ علاقہ چھوڑنے چلے جائیں. لیکن آج معاشرے میں جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اچھا کام. تبھی تو اس پہ ایوارڈ بھی ملتے ہیں. ناچنے والیوں کے، ناچنے والوں کے ایوارڈ ان کو، میرا خیال ہے ہمارے ملک میں سائنسدانوں کو اتنے ایوارڈ نہیں ملتے ہوں گے جتنے اداکاروں کو ملتے ہیں، جتنے فنکاروں کو ملتے ہیں. میں کسی کو یہ نہیں کہ اپنے سے برا نہیں سمجھتا، نہ کسی فنکار پہ اداکار پہ میں طنز کر رہا ہوں. وہ تو اللہ ہی جانتا ہے دلوں کے بھید، قیامت میں کون جنت میں جائے گا کون، ہمارا کیا پتہ کہ ہم کہاں لٹکے ہوئے ہیں. تو سارے اعمال اوور آل دیکھا جائے گا نا، کس میں خوبیاں زیادہ ہیں کس میں خامیاں زیادہ ہیں. لیکن اتنی بات میرے بھائی کہ برائی کو کیا سمجھنا چاہیے؟ برائی سمجھ، اس میں کبھی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا لیا پھر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. پھر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرو. سمجھ رہے بات کو؟ قرآن مجید میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. ہفتے کے دن اللہ نے شکار سے منع کیا. ہوتا کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آ جاتی تھیں. اب کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا آدمی ہوگا وہ یہ کہے گا نا کہ میرے رب نے ہفتے کو منع کیا ہے اور ہفتے کو مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں تو یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے، بولے بھائی، آزمائش ہے. وہ یہی سوچے گا نا بھائی اللہ کے اختیار میں ہے نا، اللہ کو جو چاہے کر لیں. اب اگر اللہ ہفتے کو منع کر رہے ہیں لیکن دریا میں مچھلیاں ہفتے کے دن زیادہ آ رہی ہیں تو کبھی بھی یہ چیز نعمت. دیکھو جب ہم شکار کے لیے جائیں اور اس دن مچھلیاں زیادہ لگ رہی ہوں تو ہم کہتے ہیں آج اللہ کا ہم پہ بہت بڑا فضل ہے. تو نعمت اگر اللہ کی طرف سے مل رہی ہو، چاہے وہ مچھلی کی کس صورت میں مل رہی ہو، چاہے وہ شہد کی صورت میں مل رہی ہو، گوشت کی صورت میں مل رہی ہو، تو حلال نعمت تو کیا ہوتی ہے؟ حلال ہوتی ہے. لیکن اگر اللہ کسی چیز پہ پابندی لگائے یہ مت کرو اور پھر وہ وافر مقدار میں وہی چیز ملنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ کیا ہے؟ عذاب ہے، آزمائش ہے، یہ نعمت نہیں ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہی ہوا. اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا کہ بھئی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. پورا ہفتہ کر لیتے بھائی، اتوار بھی کر سکتے ہو، پیر بھی کر سکتے ہو. تو یہ نہیں تھا کہ باقی 6 دنوں میں قحط پڑا رہے گا، ایسا کچھ نہیں تھا. باقی 6 دنوں میں بھی ملیں گی، ہفتے کو اور زیادہ ہو جائیں گی. تو آزمائش ہے. اسی طرح اللہ نے آزمایا ایک اور قوم کو کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے نا کہ جب آزماتے ہیں نا بعض دفعہ تو وہ چیز بڑھا دیتے ہیں. قرآن مجید میں ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار مت کرنا.
اب تو وہاں پر شکار ہے ہی نہیں نا، وہ تو اتنی آبادی بڑھ گئی ہے، سب جانور چلے گئے۔ پہلے لوگ مہینوں مہینوں میں سفر کر کے جب حدود حرم میں داخل ہوتے تھے، بلکہ حدود حرم سے پہلے بھی جب احرام باندھے ہوئے ہوتے تھے، تو مسافر کو اگر کوئی بارہ سنگھا نظر آ جائے، اس زمانے کی آپ بات سوچیں، اس کو کیسا خوشی ہوگی نا کہ میں یہ کھا لوں، یا کوئی حلال جانور نظر آ جائے جس کا شکار کرنا ہو۔ کئی مہینوں کی احرام کی حالت ہو اور کئی مہینوں کی بھوک پیاس ہو، ایسی صورت میں جب کوئی شکار ملتا ہے تو اس وقت کیا صبر کا عالم ہوگا ان لوگوں کا، یہ ہم اور آپ اس زمانے میں تصور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے صحابہ کو آزمایا، فرمایا کہ ہم شکار کو تمہارے قریب کر دیں گے، ہم شکار کو تمہارے عام حالات میں صحابہ کو حرم میں یا حرم کی حدود میں یا احرام کی حالت میں اتنا شکار میسر نہیں تھا، لیکن فرمایا تنالہ ایدیکم ورماحکم، اتنا قریب کر دیں گے شکار کہ تمہارے تیر اور تمہارے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن شکار مت کرنا۔ کیوں؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ سے غیب کے پردوں میں ڈرتا ہے، کیونکہ شکار اتنا قریب ہو جائے اس کے باوجود بھی شکار نہ کرنا، اس کی علامت ہے کہ تمہارے دل میں کس کا خوف ہے؟ اللہ کا۔ اور فرمایا کہ جس نے شکار کر لیا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ اس آزمائش میں پورے اترے، بنی اسرائیل آزمائش میں بولو بھائی نہیں اترے۔ تو جب ہفتے کے دن وہاں مچھلیاں زیادہ آتی تھیں تو وہاں کچھ اچھے لوگ بھی تھے۔ 3 حصوں میں بنی اسرائیل ڈیوائیڈ ہو گئے۔ شروع میں تو انہوں نے صبر کیا، یار ہفتے کے دن نہیں کرو، اللہ نے منع کیا ہے، صاف لفظوں میں منع ہے، نہیں کرنا۔ مچھلیاں آ کے منہ چڑھا کے جا رہی ہیں بھائی۔ اب ایسے موقع پہ عقل مند کیا کرے گا؟ اس دن دریا پہ جائے گا ہی نہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، یہی کرے گا نا۔ اب وہ جا کے دیکھ رہے ہیں، یار بڑی تعداد میں مچھلیاں آ رہی ہیں، ڈر بھی رہے کیونکہ بہر المومن تھے، ایمان تھا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سن چکے تھے کہ اللہ نے کیسے مدد کی، وہ سب چیزیں اپنے باپ داداؤں سے جانتے تھے، وہ ڈر بھی رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ 3 حصوں میں قوم ڈیوائیڈ ہو گئی۔ کچھ وقت تک تو صبر کیا، کچھ وقت کے بعد جا کے انہوں نے کہا کہ کوئی ہیلا بہانہ تراشو کسی طریقے سے، یہ اتنا مال ہفتے کے دن آتا ہے اور خیر و عافیت کے ساتھ یہ مال اتوار سے پہلے اتوار کا کی ڈیٹ تبدیل ہونے سے پہلے یہ گھڑیاں کیلنڈر دیکھتی ہیں، یہ مچھلیاں گھڑی دیکھتی ہیں، کیلنڈر دیکھ کے آتی ہیں، اور اتوار کا دن شروع ہونے سے پہلے یہ پتلی گلی ہر دور میں ہر جگہ رہی ہے۔ پتلی گلی کی بڑی اہمیت ہے بھائی۔ تو یہ مچھلیاں کیا کرتی ہیں؟ اتوار سے پہلے پتلی گلی سے نکل لیتی ہیں۔ اب یہ خود سوچنے کی بات ہے نا کہ مچھلی کو کس نے بتایا کہ کل سنڈے ہے، کل اتنا نہیں آنا، سیٹرڈے کو آنا ہے؟ ظاہر ہے عقل مند ہوتے تو سوچ لیتے کہ یہ کون ہے، یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ نعمت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ لیکن کیا شہوت پہ جب انسان غالب آتا ہے نا، اپنی خواہشات کا غلام بنتا ہے، تو وہ دلائل کے تانے بانے سب ایک طرف رہ جاتے ہیں۔ دلائل کہاں رہ جاتے ہیں؟ ایک طرف، کہتا بس کر لو، بعد میں دیکھا جائے گا، توبہ کر لیں گے، یا یہ کر لیں گے، یوں کر لیں گے۔ کچھ نہ کچھ سوچ کے بالآخر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ کم از کم جال لگا کے ان کو روک لو، نکالیں گے اتوار کے دن، پکڑیں گے کب؟ جال لگا کے ان کو بریک کر لو، روک لو ان مچھلیوں کو۔ حالانکہ مقصد تو یہی تھا نا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنے کا مطلب مچھلی پکڑنا نہیں، جب پکڑ لی آپ کی گرفت میں آ گئی تو شکار تو ہو گیا نا، نکالنے میں کون سا تکلف، کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی آپ سے کسی نے کہا یہ مچھلی نہیں پکڑنا، آپ نے کہا نہیں پکڑ رہا، اور چاروں طرف جال لگا کے اس کو رسی ڈال کے آپ نے روک لیا، تو پکڑ تو لیا نا، پکڑ تو لیا اس کو۔ تو ہفتے کے دن جال لگا کے جمع کر لیتے اور اتوار کو وہ جال کھینچ کے نکال لیتے۔ برائی پہ کیا لیبل لگایا؟ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اچھائی کا، کہ بھائی اب تو ہم ہفتے کو تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اتوار کو کر رہے ہیں۔ تو ایک فریق تو یہ تھا جنہوں نے یہ کام شروع کر دیا، دوسرا فریق وہ تھا جنہوں نے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، لیکن انہوں نے تبلیغ بھی نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہ قوم فضول ہے، اس کو سمجھانا بیکار ہے، یہ نہیں مانے گی، بس اللہ کا عذاب نہ آ جائے تو کنارہ کشی اختیار کرو۔ کچھ نیک لوگ ایسے تھے جو چند تھے، جو نہ صرف یہ کہ خود بچے بلکہ اس قوم کو بھی
بچانے کی کوشش کی, کیونکہ جو مبلغ ہے نا اس کو تانے ملتے ہیں, اس کو لوگ نہیں چھوڑتے. اس لیے یہ بڑا جہاد ہے کہ ایسے موقع پہ جب قوم ایک طرف جا رہی ہو اور آپ اپنی بساط کے مطابق قوم کو روکنے کی کوشش شروع کر دیں, کیونکہ دشمنی کس سے کریں گے؟ جو آپ کو روک رہا ہے. جو گناہ نہیں کرتا لوگ اس سے دشمنی, بولو بھائی, نہ اس سے دشمنی کرتے ہیں لوگ, نہ حسد کرتے ہیں, نہ جیلسی, نہ اس کے خلاف یوٹیوب پہ کلپ آئیں گے, کہیں گے بھائی اچھا ہے, نیک آدمی ہے, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, داڑھی رکھ رہا ہے, اچھا بچہ ہے, بہت اچھا ہے. چھیڑ تو نہیں رہا نا کسی کو. اگر چھیڑنا شروع کر دیں, چھیڑنے سے مراد یہ نہیں کہ بس تبلیغ شروع کر دیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, میڈیا پہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ ہمارے ملک میں غلط ہو رہا ہے, اسلام کے نام پہ ایک چیز بنی تھی, یہ غلط ہو رہا ہے. وہ یہ بھی نہیں کہ وہ پولیس لے کے پہنچ رہا ہے وہاں پہ, ڈنڈا لے کے, اس زبان سے بیچارہ بول رہا ہو, لوگ نہیں چھوڑتے.